السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ عمران خان کے سپاہی بالکل کھل کے میدان میں سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عطاء اللہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ عمران خان کو اگر نقصان پہنچا یا ان کا بال بھی بنکا کیا گیا تو ہوگا کیا کہ میں خود کش حملہ کر دوں گا، اور اس طرح کے ہزاروں لوگ خود کش حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ رپورٹ جیو نے بھی کی اور ڈفرنٹ ٹی وی چینلز نے بھی یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ پبلش کیا۔ یہ عطاء اللہ ایڈوکیٹ ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بابانگ دہل یہ بات کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں خود کچھ حملے کر دوں گا، اور سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو عمران خان پر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور اسٹیٹ کریڈٹ کو چیلنج کرنے کو تیار ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک شاکنگ بیان اس لیے بھی ہے چونکہ یہ خود ایڈوکیٹ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے یہ دینا کتنی بڑی بات ہے اور عدالت میں اس کی کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے، لیکن آفرین انہوں نے بیان دیا۔ اور دوسری جانب یہ کہ جب شاہ محمود قریشی نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان بھر سے سخت ترین رد عمل آئے گا، یعنی کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اریسٹ کر لے گی، چونکہ جو وفاق ہے اس نے درجنوں جو ہے مقدمات عمران خان پہ عائد کر رکھے ہیں، ان پہ بنا رکھے ہیں۔ تو ایک اور پریس کانفرنس میں جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت اور جیسے ہی عمران خان کی جو عدالتی ضمانت ہے وہ ختم ہو جائے گی، عبوری ضمانت ختم ہو جائے گی، ان کی سیکیورٹی پہ جو تعینات اہلکار ہیں وہی انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اب بالکل یہ بہت بڑے بیان ہیں، جس طرح بیان دیتے تھے شیخ رشید تحریک لبیک پاکستان کی دفعہ، اسی طرح رانا ثناء اللہ بہت بڑے بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اسی وقت ان کی سیکیورٹی پہ جو تعینات اہلکار ہیں ان کی ضمانت ختم ہوتے ہی وہی گرفتار کر لیں گے، چونکہ ان پر درجنوں مقدمات وفاق نے درج کر رکھے ہیں۔ اب بلا شبہ یہ ایک بڑی بات ہے، ڈیفینیٹلی جو عمران خان ہے ان کے سپورٹرز بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور اس وقت ان کا گراف بھی بہت ہائی جا رہا ہے چونکہ انہوں نے بہت سارے جلسے کیے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے امپورٹڈ حکومت کو لے کے، سازش کو لے کے، اسرائیل کو لے کے، امریکہ کو لے کے، انڈیا کو لے کے۔ اس کے بعد انہوں نے اسرائیل والی بات کو بہت ایگزیجریٹ کیا، اس کے نیریٹو سیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہمارا ایٹمی پلان ہے اسے رول بیک کرنے کا جو نیریٹو سیٹ کیا پراپر، اور عوام نے اس میں شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ جو انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مآب میں جو گستاخی کی گئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ من حیث القوم اور جو ہماری ایکسٹیریئر منسٹری ہے اس کو یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ دوبارہ یہ بات اٹھانی چاہیے کہ جو توہین رسالت ہے یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتا، بلکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارا مذہب ہے۔ اس پہ کسی کو بھی بدتمیزی کرنے کی، بد تہذیبی کرنے کی، یا اس کے علاوہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری حکومت کو انٹرنیشنل لیول پہ اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اور کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ صرف کنڈیم کرنا کافی نہیں بلکہ اس پہ کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے، اس پہ کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے تاکہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب جا سکے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، اسپیکر قومی اسمبلی جو راجہ پرویز ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جنہوں نے استعفے جمع کروائے تھے ان کو وقت دیا تھا کہ 30 کر کے ان کو بلایا تھا کہ ہر رکن کو 5 منٹ انہوں نے الاٹ کرنے تھے، اور ان سے انہوں نے 1 to 1 ملاقات کرنی تھی، اور اس میں انہوں نے استعفے ایکسیپٹ کرنے پر غور و خوض کرنا تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایک بھی رکن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں گیا اور اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس میں ان کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سارے استعفے جمع کروا دیے ہیں تو پھر سنگل بندے سے ملنے کا تک ہی نہیں بنتا، آپ استعفے ایکسیپٹ کریں اور اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ اب یہ تو کہانی کا ایک رخ ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ جو میں کہانی کا دوسرا رخ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر جو قومی اسمبلی ہے انہوں نے 10 جون تک کا ڈیڈ لاک برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 جون تک میں ان اراکین کو مل سکتا ہوں یا ملوں گا، یا ان کے ساتھ ٹائم میرا سیٹ ہے۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا تھا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ان استعفوں کو کیا کرنا ہے۔ اب حضور والا دوسرے جانب جو معاملات ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں، وہ زیادہ ڈفرینٹ ہیں۔
اب پارٹی میں بغاوت جیسے سٹارٹ ہوتی ہے PMLN میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ میجارٹی کے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں کہ استعفے دیے جائیں۔ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن اسمبلی ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے اسے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے شکست دی جائے۔ اگر ہم پارلیمنٹ میں موجود ہوتے تو راجہ ریاض جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر نہ بنتے، وہ ایک جعلی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اور بہت سارے جو رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اس میں تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اسمبلی سے باہر بیٹھ جائیں اور بائیکاٹ کرتے اسمبلی میں نہ جائیں، وہ لیجسلیشن بھی کرتے جائیں، قانون سازی ساری کر لیں، سارے معاملات اپنی مرضی سے چلاتے رہیں اور آخر پہ آ کے جو ہے مسئلہ بن جائے۔ تو بہت سارے جو رکن قومی اسمبلی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں لیگلی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ لوگ رکن اسمبلی ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور اس کے ساتھ پوری پارٹی کا اجلاس بلائیں اور اس میں ہمیں یہ بات واضح کریں، ہمیں اعتماد میں لیں کہ یہ اس طرح کا مشورہ پارٹی کو کس نے دیا، یہ پارٹی کی ساکھ خراب کر رہا ہے اور یہ پارٹی کے فیور میں فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن اس پر رد عمل دیتے ہوئے فواد چودھری کا یہ کہنا تھا، فواد چودھری نے یہ کہا کہ جو رکن قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، وہ استعفیٰ دیں، الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں دوبارہ واپس جائیں، چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب تک پارلیمنٹ میں کوئی نہیں جائے گا جب تک یہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کرتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو بندہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے چونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، جعلی اسمبلی ہے، جعلی اسپیکر ہے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں۔ تو ویورز، جو صورتحال ہے وہ بالکل پیچیدگی کی جانب جا رہی ہے کہ ہمارے جو بینک ریزروز ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، ہمارا جو ڈالر کی پرائسز ہیں، جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند دنوں بعد جو پیٹرول کی قیمت ہے 260 تک جائے گی یا 275 تک جائے گی، اور بجلی کی قیمتیں دوبارہ بڑھائیں گے۔ گیس کی قیمتیں آلریڈی یہ 45% بڑھا چکے ہیں، یعنی کہ یہ عوام جو مہنگائی کی ماری ہوئی ہے اس پہ ایٹم بم گرائے ہوئے ہیں، یہ بجلی کے جھٹکے انہیں دوبارہ دیں گے، ان پہ ایٹم بم گرائیں گے، سب کچھ کریں گے، چونکہ حکومت کا یہ کہنا کہ ان کی مجبوری ہے۔ یہ کام پچھلی حکومت نے کیا ہے، اور پچھلی حکومت جو گئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کا یہ کہنا کہ انہیں حکومت چلانی نہیں آتی۔ یہ پہلے بہت بڑے دعوے کرتے تھے لیکن اب ان سے یہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، تو اب یہ خود چیزیں مینیج کریں اور مینیج کر کے یہ دکھائیں کہ ان کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے، ان کے پاس ایگزیکٹوز موجود ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں۔ شہباز شریف اس چیز کو مینیج کریں۔ اور آخری اور جو سب سے بڑی بات ہے جس سے پوری عوام ستائی ہوئی ہے، چلے مہنگائی سے تو عوام ستائی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی بات لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چھوٹے شہروں میں یہ دورانیہ 19 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے، جس سے عوام مکمل طور پر اکتا چکی ہے۔ اور شہباز شریف نے کچھ دنوں پہلے اجلاس بھی بلایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس لوڈ شیڈنگ کو منیمائز کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، اور سٹل 6500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے سسٹم میں، جس سے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بڑے شہروں میں بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات، بہت ساری جو ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اور چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ نڈھال ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور حاجی اعظم نے اس پہ ایک صلاح دیا، ان کا کہنا تھا کہ جی ہفتے اور اتوار کی چھٹی کر دی جائے مکمل طور پر، اور جمعے کو بھی آدھا دن کر دیا جائے، اور جو باقی 4 دن ہیں ان 4 دنوں میں جو آفس کو اوقات کر ہیں انہیں آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جائے، تاکہ جو بجلی ہے اس کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جا سکے، اور جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اسے مینیج کیا جا سکے۔ ابھی تک سٹل جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنے میں ناکام ہے، اور یہ بہت بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ویورز ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ پاکستان زندہ باد۔